جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وغذائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ ربیع الاول آیا، رب کی رحمت ساتھ میں لایا، وقت مبارک وقت سہانی، صبح کا تڑکا ہے نورانی، پیر کا دن تاریخ ہے 12، فرش پہ چمکا عرشی تارا، آج کی رات بارات رچی ہے، آمینہ کے گھر دھوم مچی ہے، در پہ حوریں فرش گھر پہ ملک ہیں، جن کی قطاریں تابہ فلک ہیں، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، شور اٹھا ایک صلی علی کا، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول کا پیارا خوبصورت مہینہ، اور اس مہینے کا پہلا جمعہ ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ یہ مہینہ خاص طور پر آقائے نامدار حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ التحیۃ والثناء کی ولادت سے موسوم ہے، اور اس مہینے کے آتے ہی تمام اہل ایمان کے دل اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مسرور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ کہا گیا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ ابلیس روتا رہا اور روتا ہی رہے گا، اور اہل ایمان اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں۔ تو ان محبتوں کا تقاضا ہے کہ آپ کی ولادت کی خوشی اس مہینے میں منائیں، اس انداز سے منائیں جن انداز سے شرعی احکامات مجروح نہ ہوتے ہوں، اس لیے کہ یہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، اور اہل ایمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت کرتے ویسی ہی آپ کی ولادت سے نسبت رکھنے والے اس ماہ ربیع الاول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی، ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ۔ تو اہل ایمان شرق سے لے کر غرب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے اور خوشی منا رہے ہیں، اور آئندہ بھی خوشی مناتے رہیں گے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، زمانہ گزرتا ہے، ہر عمل کے انداز بدلتے رہتے ہیں، اور بدلنا بھی چاہیے، اس لیے کہ جس طرح زمانہ جمود نہیں ہے، زمانہ ساکن نہیں ہے، زمانے میں حرکت ہے، زمانہ ساکن نہیں ہے، ایسے ہی ضروری ہے کہ مسائل بھی جمود کا شکار نہ ہوں، ان میں بھی سکون نہ ہو، ان میں بھی تبدیلیاں ہوں۔ اور جو فقہ حنفی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے احکام لگانا، زمانے کے اعتبار سے احکام کو اخذ کرنا، یہ ماہر مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہر زمانے میں
اپنے اپنے انداز میں خوشیوں کا اظہار کیا گیا اور اس دور میں بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے دلائل اور براہین بہت دیے گئے اور دیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے آقا جیسا اللہ کا حبیب کوئی نہیں ہے، تو آپ کے حبیب ہونے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی ولادت کی خوشی منائیں۔ اور آپ محسن انسانیت ہیں، آپ کا ہم پر احسان ہے، اور اس احسان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے محسن کو یاد کریں، آپ کی ولادت کی خوشی منائیں، آپ کی ولادت کی تاریخ اور مہینے کو یاد رکھیں اور اس میں اپنی خوشیوں کا اظہار کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو دلائل جاننے والے ہیں وہ دلائل دیتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دلائل منوانے کے لیے نہیں ہیں، دلائل بتانے کے لیے ہیں۔ میرا ہو یا کسی بھی مفتی کا کوئی قول، کوئی عمل، یا کسی بھی عالم کا کچھ کہنا، وہ منوانے کے لیے نہیں ہوتا، بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ ماننا یا نہ ماننا یہ سننے والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جس کے دل میں بات ڈال دے وہ مان لے، اور جس کے دل میں بات نہ ڈالے وہ نہ مانے۔ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے 2 لفظ کافی ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ٹھان لیا کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، تو آپ صبح سے لے کر شام، شام سے لے کے صبح تک دلائل دیتے رہیں اور وہ انکار کرتے رہیں گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو علماء کا کام منوانا نہیں ہے، علماء کا کام اپنے دلائل دینا ہے، تاکہ جو سلیم الفطرت ہیں، جو حلیم الطبع ہیں، جو وسیع الذہن ہیں، وہ جان لیں کہ اہل سنت کا کوئی بھی عمل بغیر دلائل کے نہیں ہے، اہل سنت کا کوئی بھی عمل دلائل سے خالی نہیں ہے۔ ایک دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، بہت ہی مشہور اور معروف آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ دوحہ میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور پیارے حبیب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو علماء سے پوچھئے، مفسرین سے پوچھیں، امام رازی نے لکھا، مدارک نے لکھا، خازن نے لکھا، دیگر محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پیارے حبیب اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ صاحب مدارک فرماتے اے حدث بالنبوۃ التی آتاک وہی اجل النعم، فرمائے معنی یہ ہے کہ پیارے حبیب آپ کے رب نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نبوت کا چرچا کریں، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کے دنیا اور کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ وہی اجل من النعم، اور نبوت اور آپ کی ذات تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ تو امام صاحب مدارک نے لکھا، امام مجاہد نے لکھا ہے، اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے لکھا ہے، اور ہم نے اپنی تحریر میں بھی کچھ حوالے ڈال دیے ہیں ان ائمہ کے، محدثین کے۔ تو بالکل واضح فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، تو معنی کیا ہے؟ پیارے حبیب ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ نبوت اللہ کی تمام نعمتوں میں سے بڑھ کے نعمت ہے، لہذا اس نعمت کا چرچا کرو، اس نعمت کا ذکر کرو۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت علماء نے فرمایا اس آیت میں اللہ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ آقائے نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرو، اور ہم نے جو نعمت انہیں عطا کی ہے ان نعمتوں کا ذکر کرو۔
تو انہی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے آج کا دن، جس دن اللہ نے اس نعمت کو اس دنیا آب و گل میں بھیجا، کہ دنیا میں آپ نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، لالا وہ گل میں یہ انداز کہاں تھے پہلے، یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو گلشن میں بہار آئی ہے۔ تو آپ کی آمد سے پہلے تاریک ہی تاریکی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، لوگ آپ کی آمد سے قبل کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ جب یہ ساری باتیں موجود اور آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد اللہ کے نور کے ساتھ ہوئی، ہدایت کے نور کے ساتھ ہوئی، ایمان کے نور کے ساتھ، قرآن کے نور کے ساتھ ہوئی۔ تو جس دن اتنے نور آپ کی ذات سے منسلک ہو کے نازل ہوئے، وہ دن اس قابل ہے کہ اس دن میں خوشی منایا جائے، اس لیے کہ آپ کی ذات سراپا نعمت کبریٰ ہے۔ تو علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ اخذ کیا کہ جس دن آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن خوشی کا اظہار کرو، چرچا کرو، اس نعمت کا ذکر کرو۔ ایک آیت جو بہت ہی واضح ہے اور اس میں کوئی قیل و قال نہیں ہے، جو قیل و قال کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ ماننے والوں میں سے نہیں، نہ ماننے والوں میں سے ہے۔ دوسری آیت یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، 13واں پارہ 28ویں آیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ پیارے حبیب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، واحلوا قومهم دار البوار، اور جنہوں نے اپنی قوم کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ تمام مفسرین کو دیکھیں، بالخصوص امام قرطبی ہیں، امام خازن ہیں، اور خاص طور پر امام بخاری ہیں، جنہوں نے صحیح بخاری میں لکھا کہ اس آیت میں نعمت سے مراد کون ہے؟ ان عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت، فرمایا ہم قریش و نعمت اللہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نعمت کو کفر سے بدلا ان سے مراد اہل قریش ہیں، اور نعمت سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی تفسیر موجود ہے۔ وَمَعْنَاهُ، اور معنی کیا ہے؟ امام خازن فرماتے مطلب یہ ہے، لما انعم اللہ علیہم بمحمد، جب اللہ تعالیٰ نے اہل قریش پر انعام فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف انہیں رسول بنا کر بھیجا، وَأَنزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابَهُ، اور اللہ نے اس نبی پر کتاب نازل فرمائی، لِيُخْرِجَهُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ، تاکہ یہ نبی انہیں کفر کی ظلمتوں سے نکال کے ایمان کا نور عطا کرے۔ اختاروا کفرا علی الایمان فغیروا نعمت اللہ علیہم، تو انہوں نے کفر کو پسند کیا ایمان کے بدلے، یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نعمت کو بدل دیا۔ یہ تو تمام مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا یہاں نعمت اللہ سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو جب یہاں نعمت سے مراد اللہ کے رسول ہیں، اور سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو جشن عید میلاد النبی بنانا تو ثابت ہو گیا نا کہ اللہ کے نبی نعمت ہیں، اور فرمایا صرف نعمت نہیں بلکہ تمام نعمتوں کی اصل ہیں، نعمت کبریٰ ہیں۔
لہذا جب آپ نعمت کبریٰ ہیں تو آپ کی ولادت کا جشن بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے سب سے بڑی نعمت کے ملنے پر ہو، اور وہ جشن ایسا ہی ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کل مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ تو یہ دو آیات ہیں، اس کے علاوہ درجنوں آیات ہیں جس سے میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہے، جشن عید میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہے۔ 2 آیات کافی ہیں سمجھنے اور سمجھانے والوں کے لیے۔ ہم نے پہلے کہا ہم بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، منوانے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں۔ جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہ ماننا ہے وہ نہ مانے، لیکن اتنی بات تو ضرور ہوگی کہ وہ یہ جانے گا کہ ہم جو کہتے، ہم جو کرتے وہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، ہمارے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ ان دلائل کو توڑا نہیں جا سکتا، اور بہتر ہے کہ کوئی اس کے مقابلے میں نہ آئے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں آنا اللہ کے رسول کے مقابلے میں آنا ہے۔ یہ تو ہے قرآن مجید سے اللہ کے رسول کے میلاد کا ذکر۔ اب پھر احادیث میں آ جائیں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا ذکر کیا، اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ امام بغوی نے شرح السنہ میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینہ۔ فرمایا کہ جس وقت آدم مٹی اور پانی میں گوندے ہوئے تھے اس وقت بھی میں اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، اس وقت بھی میں اللہ کا رسول اور نبی تھا، اور اللہ نے اس وقت مجھے خاتم النبیین کا خطاب عطا فرمایا، لکھا تھا۔ جس وقت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیا ابھی ان کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ پھر فرمایا سأخبرکم بأول امری، میں تمہیں اپنے پہلے کی باتیں بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم وانا بشارت عیسیٰ وانا رؤیا امی التی رأت حین ودعتنی۔ فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں، اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھا جب میں اس دنیا میں آیا۔ قد اخرج لہا نور، کہ ان کی ذات سے ایک نور نکلا، اضاء لہا منہ قصور الشام، اور اس نور سے مکے سے لے کر شام تک کا علاقہ روشن ہو گیا۔ تو اس میں 2 باتیں بہت غور طلب ہیں۔ ایک تو آپ نے اپنا میلاد ذکر کیا، بتایا کہ میں کب سے اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جس وقت آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں گوندے ہوئے تھے، اس وقت میں اللہ کا نبی تھا، اور خاتم النبیین کا لقب اس وقت میرے لیے لکھا جا چکا تھا۔ اور فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو یہ دعا کیا ہے؟ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی نا، تو پہلے پارے میں اس کا ذکر آتا ہے، آیت نمبر 128 یہاں سے شروع ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آگے آیت اور بھی ہے
کہ یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو بیت اللہ کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے تو دعا کی کہ یا اللہ اس خدمت کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور پھر دعا کی، ایک دعا پہلے کی کہ یا اللہ میری نسل میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رکھنا جو مسلمان ہو، امتم مسلمۃ لک، اور پھر فرمایا اور اسی جماعت میں ایک نبی پیدا فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ فرمایا یا اللہ اور اسی امت میں اسی جماعت میں ایک نبی پیدا فرما، وہ نبی تیری آیات پڑھ کر انہیں سنائے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، اور ویزکیہم انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک یا اللہ تو زبردست حکمتوں والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کی تھی کہ یا اللہ میری نسل میں ہمیشہ مسلمان رکھنا، اور ان مسلمانوں میں ایک نبی کو بھیجنا جو انہیں پاک اور ستھرا کرے، کتاب و حکمت سکھائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام سے پوری نسل چلی ہے قریش کی، اس پوری نسل میں کوئی نبی نہیں سوائے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور بشارت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے نا چوتھے آسمان میں، تو آپ کے 12 حواری تھے، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ یہ انجیل میں بھی ہے، مختصراً بیان ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جانا ضروری ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا جو آخری نبی ہے۔ مفہوم یہی ہے، یہ انجیل اور بائبل میں ہے، اور قرآن مجید میں اس کو مختصراً بیان کیا۔ فرمایا مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، سورہ صف 28ویں پارے میں فرمایا میں اپنے بعد ایک نبی کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، تو آپ اس دنیا سے اس وقت تک گئے نہیں جب تک آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نہ دے دی۔ تو اس بشارت کے بعد ہی پھر آپ آسمان میں اٹھا لیے گئے، تو اسی طرف آپ نے اشارہ کیا اور فرمایا انا بشارت عیسیٰ، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جو بشارت وہ مجھ سے پہلے دے گئے۔ اور پھر محدثین نے لکھا، علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیای آب و گل میں تشریف لائے تو سفید مخملی کپڑے میں، لباس میں، چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اور جیسے ہی آپ اس دنیا میں تشریف لائے حضرت جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان کے گھر سے ایک ایسا نور نکلا کہ اس کی روشنی سے اتنی دور تک انہوں نے دیکھا، فرمایا شام اور شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو فرمایا انا رؤیا التی رأت امی حین ودعتنی، میں اپنی والدہ کا وہی نظارہ ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا جس وقت میں پیدا ہوا۔ قد خرج لہا نور، کہ ان کے کمرے سے ایک نور نکلا، اضاء فیہ قصور الشام، اور اس نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیل سے اپنا میلاد بیان کیا۔ تو کوئی ایسا ہوگا جو کہے کہ میلاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ اگر یہ میلاد نہیں تو پھر اور میلاد کس کو بولتے ہیں؟ میلاد کا معنی ہی ہوتا ہے پیدائش کا ذکر کرنا۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں فرمایا جس وقت میں پیدا ہوا
ایسا نور نکلا جس سے زمین و زماں روشن ہو گئے۔ تو یہ نور کس کی جانب سے تھا؟ کسی انسان کی جانب سے تھا یا اللہ کی جانب سے تھا؟ بے شک اللہ کی جانب سے تھا نا۔ تو آپ کی پیدائش کے وقت میں اتنا نور ظاہر ہونا جس سے زمین و زماں روشن ہو جائیں، اور یہ اللہ کی جانب سے ہونا، کیا یہ اشارہ نہیں ہے مسلمانوں کو کہ جس دن محمد الرسول اللہ کی پیدائش ہوئی ہے اس دن اپنے در و دیوار کو، گلیوں کو بھی روشن کرو، اس لیے کہ ہم نے بھی روشنی کا اہتمام کیا ہے۔ تو کیا اس طرف اشارہ نہیں ہے؟ تو اگر اشارے سمجھیں تو سارے اشارے موجود ہیں۔ اگر میلاد النبی منانے کے جوائز کے دلائل سمجھیں تو ایک دو نہیں، صدہا دلائل موجود ہیں، اور یہ سب دلائل ماننے والوں کے لیے ہیں۔ نہ ماننے والوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی نہ ماننے والے تو قرآن کا بھی انکار کر دیتے، صحیح احادیث کا بھی تو انکار کرتے ہیں نا۔ تو نہ ماننے والوں سے جھگڑنا نہیں ہے، الجھنا نہیں ہے۔ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب سے بھی فرمایا، پیارے حبیب آپ تبلیغ کریں، آپ کا کام الجھنا نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، تمہارا کام تو پہنچانا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، ہدایت میری ذمہ داری ہے، بات دل میں اتارنا میری ذمہ داری ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ دلائل سے خالی نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیے، بحمد اللہ ہم ہدایت پر ہیں، اور ہم آپ کو بھی گمراہی پر لے جانے والے نہیں ہیں۔ ہم وہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہدایت پر رہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر اکیلے، میں اگر اکیلا گمراہ ہوں گا نا تو ذمہ داری صرف میری ہوگی، لیکن میں گمراہی کی دعوت دوں اور آپ سب کو گمراہ کر دوں تو قیامت کے دن سب سے زیادہ پوچھ میری ہوگی۔ تو کیا عام انسان کو ان باتوں کا ڈر ہے؟ تو کسی امام کو ڈر نہیں ہے، کسی خطیب کو ڈر نہیں ہے کہ وہ خود گمراہ ہو رہا ہے، دوسروں کو گمراہی کی جانب دعوت دے رہا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر انسان سوچے اور سمجھے تو اس میں بہت بڑی باتیں موجود ہیں۔ شرق سے لے کر غرب تک شروع دور سے میلاد ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ شروع دور سے انکار کرنے والا کوئی نہیں تھا، اب انکار کرنے والے آ گئے تو دلائل کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ امام سیوطی 900 سال پہلے 900 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ امام سیوطی محدثین کے امام و پیشوا ہیں، کوئی محدث انہیں چھوڑ کر حدیث روایت نہیں کر سکتا۔ آج کے دن تک سب سے زیادہ حدیث انہوں نے جمع کی ہے۔ جمع الجوامع، جامع الکبیر ان کی کتاب ہے، جس میں آج کے دن تک محدثین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ امام جلال الدین السیوطی الشافعی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول کی حدیث کی جتنی خدمت کی ہے آج تک کسی دوسرے نے نہیں کی ہے، اور اسی حدیث کا بدلہ انہیں ملا کہ آج کے دن تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا سوائے امام سیوطی کے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے اتنے خوش ہیں کہ میں نے سر کی آنکھوں سے 72 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا ہے۔ سر کی آنکھوں سے 72 مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، دیدار کیا ہے۔ کتنی روحانیت ہوگی، کتنا اللہ کے رسول کا قرب ہوگا کہ میری معلومات کے مطابق کسی دوسرے تیسرے نے آج تک ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہے، یہ سب چھپی ہوئی ہے، اور علماء جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ جب ان سے پوچھا تھا نا کسی نے کہ کیا آج کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے؟ بھئی خواب میں تو دیکھنا ممکن ہے، لیکن کیا سر کی آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے؟ تو آپ نے پوری ایک کتاب لکھی، تنویر الحلق
बिइम्कानी रुयतिल नबी वल मलक, कि आज के दिन तक फरिश्ते को देखना भी मुमकिन है, अल्लाह के रसूल को देखना भी मुमकिन है। फिर उसी में आपने ये लिखा, और इमाम शाहरानी ने तबक़ातुल कुबरा में आपका ये कौल नकल किया है कि मैंने 72 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से देखा। तो ये अल्लाह के रसूल से इनका कुर्ब देखें और जानें, और इनका इल्म कितना वसी है ये देखें जो मैंने बता दिया। और ये ऐसे नहीं कि किसी को इन पर इख्तिलाफ हो, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इनको अपना इमाम और पेशवा मानते हैं। मुहद्दिसीन के इमाम हदीस की सबसे बढ़ की खिदमत की, और अगर कुरान की खिदमत पे आए तो कोई शख्स तो एक तफसीर नहीं लिख पाता, इन्होंने 2 तफसीर लिखी है। एक तफसीर जलालैन जो हमारे यहाँ निसाब में मौजूद है, और एक तफसीर दुर्र मंसूर जो 18 जिल्दों पे है, और वो तफसीर सिर्फ़ कुरान की तफसीर हदीस से है। और उलमा फरमाते हैं सही मानों में अगर तफसीर बिल मासूर है तो वो इमाम सुयूती की तफसीर है। अब अगर इस तरह से मैं गुफ्तगू करने लगूँ तो वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन पर मुताला बहुत वसी है बिहम्दिल्लाह। तो बस बताना यह है कि ये है इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह। 900 हिजरी, 900 कुछ हिजरी है आपका विसाल है, यानी हम 1440-48 हिजरी में बैठे हैं। तो कितने हो गए? तकरीबन 550 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। इतने पुराने बुज़ुर्ग कुरान की खिदमत भी बाकमाल की, हदीस की खिदमत भी बाकमाल की है। इनसे जब पूछा मिलादुन नबी मनाने की शरई हैसियत क्या है, तो इन्होंने पूरी एक किताब लिखी है, हुस्नुल मक़सिद फ़ी अमलिल मौलिद। अज़ इब्तिदा ता इंतहा कमो बेश 4 से 5 बार मैंने मुताला किया है, ऐसा नहीं कि हवाई बातें हैं। इस किताब में आप फरमाते हैं वहुवा मिनल बिदअतिल हसना, ईद मिलादुन नबी मनाना, मिलादुन नबी में खुशी का इजहार करना ये अच्छी बिदअत है। युसाबु अलैहा साहिबुहा, और जो ये अमल करेगा सवाब पाएगा, जो ये अमल करेगा सवाब पाएगा। क्यों? लिअन्ना फ़ीही मिन ताज़ीमी क़द्रि नबी, इसलिए कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़द्र व मंजिलत की ताज़ीम है। देखिए ना, जब ईद मिलादुन नबी आए तो लोग किस कदर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का बयान करते, आपकी ताज़ीम करते। आपकी ताज़ीम का हाल ही है कि जब आपका नाम आए तो अंगूठा चूम के आँखों से लगा ले, और आपकी ताज़ीम और आपकी मोहब्बत का हाल अहले ईमान के लिए यह है कि आपका चेहरा, आपके मुँह मुबारक तो अलग हैं, आपकी नालैन को अपने दिल से लगाए रखें। इससे बढ़ के और ताज़ीम क्या है? तो फरमाया कि युसाबु अलैहा साहिबुहा, इस पर अमल करने वाला सवाब पाएगा। लिअन्ना फ़ीही मिन ताज़ीमी क़द्रि नबी, इसलिए कि इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत व तारीफ़ है। व इस्तिबशारी बिमौलिदिही शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी मनाने का इज़हार है, इसलिए उसे सवाब मिलेगा। तो इतने बड़े मुहद्दिस ये कह गए तो हम तो मुक़ल्लिदीन में से है ना, हम बेमहार घोड़े की तरह नहीं हैं कि जहाँ मुँह आया चले गए। हम लगाम वाले हैं, हम कुरान व हदीस हमारे लिए रास्ता है, एक हुदूद मुतअय्यन है। अच्छा, जश्न ईद मिलादुन नबी में जो मुनकरात हैं, उन मुनकरात को सही कोई भी नहीं कहता। हम भी कहते हैं मुनकरात इसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुनकरात हो जाएं तो क्या ये यकसर गलत हो जाए? मुनकरात से मुराद जो गलत चीज़ें हैं, औरतों का जुलूस में शामिल होना, खाने पीने की चीज़ों का फेंकना, ढोल तमाशे होना,
اس طرح جو مختلف مقامات پر آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو دیکھیں جہاں اچھے اعمال ہوتے ہیں تو شیطان بھی کہیں نہ کہیں اپنا حصہ وہاں پہ ملاتا ہے۔ تو منکرات وہ منکرات ہیں اور وہ گناہ ہیں، اس پر کسی کو قیل و قال نہیں ہے۔ ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ شرعی حدود میں رہ کر اگر عید میلاد النبی منایا جائے، جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا جائے، تو یہ کبھی غلط نہیں ہے، نہ اس زمانے میں ہوا نہ اس زمانے میں ہوا۔ امام سیوطی سے آپ نے سن لیا، ایک اور امام ہیں جو ان سے پہلے کے ہیں، سنہ ہجری 597 تاریخ وصال ہے ان کا، 500 سال، یعنی آج سے تقریباً 900 سال پرانے بزرگ ہیں۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی، یہ ان کا نام یاد رکھیے، یہ غوث پاک کے مرید بھی ہے، ان کا ذکر ہمیں 11ویں میں اکثر کرتے ہیں، قادری بزرگ ہیں، اور قرآن کی خدمت کی، قرآن کی تفسیر زاد المسیر، یہ ان کی کتاب ہے، زاد المسیر فی علم التفسیر، 8 جلدوں میں، اور حدیث کی خدمت کی، حدیث میں بہت ساری حدیث کی کتابیں ان کی موجود ہیں۔ امام جرح و تعدیل ہیں، کتاب الضعفاء، جرح و تعدیل پر ان کی کتاب لکھی گئی ہے۔ کتنے بڑے امام و پیشوا ہیں، انہوں نے میلاد النبی پر پوری ایک کتاب لکھی، مولد العروس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن، مولد العروس کے نام پر، یعنی 900 سال پہلے انہوں نے عید میلاد النبی کے جواز پر کتاب لکھی، اور اس کتاب میں آپ نے یہ لکھا کہ ما زال اہل الحرمین الشریفین و اہل المصری والیمنی والشام و اہل العربی و سائر العربی من المشرق والمغرب یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہمیشہ سے، ما زالہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، ما زال اہل الحرمین شریفین، حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ میں رہنے والے، وَأَهْلُ الْمِصْرِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ، اور مصر کے رہنے والے، یمن کے رہنے والے، شام کے رہنے والے، وَسَائِرُ الْعَرَبِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اور تمام عرب مشرق سے مغرب تک سب کا یہ عقیدہ اور سب کا عمل رہا، یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیشہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس زمانے میں کہا، اس زمانے میں چند 100 سالوں میں اگر کسی نے انکار کیا ہے تو ان کا انکار کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ کتنے بڑے بڑے محدثین کہہ گئے کہ ہر زمانے میں، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی مکہ اور مدینہ میں نہیں ہوتا، تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا مکہ اور مدینہ میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ ابھی چند لوگوں نے اگر انکار کر دیا ہے تو ان کا انکار کرنا کل عدم ہے۔ تو یہ چند دلائل ہیں جو ہم نے دیے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہوگی کہ جب کوئی آپ سے دلائل پوچھے گا تو آپ کہیں گے ہاں مجھے یاد تو نہیں ہے لیکن اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں جو ہمارے امام صاحب نے دیا تھا۔ بس اتنا ہی آپ کہہ دیں گے، اتنا ہی آپ سمجھ جائیں گے میری محنت وصول ہے۔ باقی سمجھانا وہ تو علماء کا کام ہوتا ہے نا، یاد کرنا، سیکھنا، سکھانا وہ علماء کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ عید میلاد النبی کے ایام ہیں، لائٹنگ کریں، چراغاں کریں، مسجدوں کو بھی سجائیں، گلیوں کو سجائیں، گھروں کو سجائیں، جھنڈے لگائیں، عید کا سا اہتمام کریں۔ اللہ اگر توفیق دے نیا لباس پہنیں، بچوں کے لیے بھی نیا لباس سلوائیں، یہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے علماء نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔